الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على تربة محمد في التراب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے مومن کا یہ کردار مومن کی یہ پہچان اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ میرے درد دل کی دعا ہے یا رب
دین اسلام رہے اور عزت قرآن رہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، اللہ تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر ہے جنہیں ایک مرتبہ پھر ایمان اور صحت دے نال جمعۃ المبارک دی حاضری دی سعادت بخشی ہے۔ اچھی کہو الحمدللہ۔ اس حاضری دی برکت دے نال گناہ دیاں جڑاں بوٹیاں، گناہ دیاں سنڈیاں میرا اللہ اس جمعے دی نماز دی برکت نال انہاں نو ختم فرما دیندے نے، اور آن والے کچھ لوگ ایسے بھی ہوندے نے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے گناہاں نو نیکیاں چ بدل دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری تساں حضرات دی حاضری اللہ قبول فرما۔ سورہ رحمان دا میں انتخاب کیوں کیتا ہے؟ چند آیات میں تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اس سورت دا میں اس لئے انتخاب کیتا ہے کہ اس سورت نو عروس القرآن آکھیا جاندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ 114 سورتاں دے اندر عروس القرآن دا مطلب ہے جس طرح سہیلیاں دے اندر دلہن دا مقام ہوندا ہے، 114 سورتاں دے اندر سورہ رحمان دا مقام ہے۔ جس طرح میرے آقا نے فرمایا سورہ یاسین قرآن مجید دا دل دی حیثیت، اے عروس القرآن، اے قرآن دی دلہن ہے۔ ابتدا چی میں عرض کر دیواں سورہ تغابن پارہ نمبر 28، سورہ رحمان پارہ نمبر 27۔ مشکلات دے اندر جڑا بندہ گھریا ہویا ہے، ٹینشناں دے اندر، پریشانیاں دے اندر، علماء نے لکھے 2 سورتاں روزانہ پڑھیا کرو، اے دے پڑھن دی برکت نال اللہ پریشانیاں تو نجات عطا کردا ہے۔ اور جنہ بزرگاں نے لکھے انہاں دا تجربہ بھی ہے انہاں دونوں سورتاں تے، بہت مجرب نے، اور اللہ دے فضل نال میں روزانہ تلاوت کردا۔ سورہ فتح، سورہ مزمل، سورہ تغابن اور سورہ رحمان، بیماراں نو پڑھ کے پلایا کرو۔ اے دے اندر 31 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ اس سورت دے اندر 31 مرتبہ بار بار تکرار دے نال آیا فَبِأَيِّ آلَائِ، شکرانہ نعمت، ایک نعمت دا ذکر نال ہی کہتا فَبِأَيِّ آلَائِ۔ 31 مرتبہ اللہ نے بار بار اس سورت دے اندر نعمتاں دے شکرانے دے اندر کیا ہے کہ میری کیڑی کیڑی نعمت نو تسی چٹلا ہو گیا۔
ناشکری دا اج سیلاب آیا ہے، غریب ہے، امیر ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، سب کچھ ہون دے باوجود ناشکری ہے۔ جتھے ناشکری دی نحوست آ جاوے اتھے زحمتاں دا ڈیرا ہوندا ہے۔ ہر نعمت دا شکر ادا کرنا اس گھر وچ رحمتاں دا ڈیرا ہوندا ہے۔ وقت تے عبادت کرنا اے اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ قرآن وچ میرا اتنا ذکر، ہر پارے چ ذکر، میں تیری نعمتاں دا کیویں شکر ادا کراں؟ اللہ نے فرمایا میرے کلیم اے پوچھ لینا ہی کہ میری نعمتاں دا شکر ادا ہو رہا۔ مسلمان دی زندگی اللہ نے بڑی عجیب بنائی ہے۔ میں کی جملہ کیا ہے؟ مسلمان دی زندگی بڑی عجیب و غریب ہے۔ مصیبت آوے صبر کردا ہے تد بھی ثواب ملتا ہے، نعمت مل جاوے شکر کردا ہے تد بھی ثواب ملتا ہے۔ نعمت کو نہ دیکھ، نعمت دینے والی ذات کو دیکھ۔ اکھ نعمت ہے نا، یہ بھی نعمت ہے، لیکن دین والی ذات وال ویکھ کے انہیں کس طرح فٹ کیتی ہے۔ الحمدللہ زبان تو کہنا ایک کلمہ شکر ہے، ایک کلمہ کہو ایک دفعہ۔ یہ دے 8 کلمے نے، الحمدللہ دے 8 کلمے نے۔ ایک مرتبہ زبان تو نکلیا، کھانا کھان تو بعد، پانی پین تو بعد، حالات پوچھن تو بعد، کی حال ہے الحمدللہ، کاروبار کیسا الحمدللہ، اولاد کیسی الحمدللہ۔ کلمہ شکر دے 8 کلمات نے فرمایا ایک مرتبہ تیری زبان تو یہ جملہ نکلدا ہے تیرے لئی عرشاں والا جنت دے 8 دروازے۔ شکرانہ بڑا انہوں پسند ہے، بہت زیادہ۔ ناشکری حکایت حال شکایت ذوالجلال۔ حضور نے فرمایا عورتاں زیادہ میں جہنم وچ ویکھیاں جلدی ہوئیاں۔ ایک کالی عورت حبشن، انہوں نے کہا وابی میں یا رسول اللہ دنیا چ بھی اگ ساڈے حصے چاہیے، روٹی پکاؤ ہانڈی پکاؤ، آخرت چ بھی اگ۔ حضور نے فرمایا 2 وجہ نال ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ تواڈے اندر لان تان دی زیادہ مرض ہے، لڑائی ہو جاوے مجال ہے کہ 1.5 گھنٹے دے اندر کوئی ایک جملہ دوبارہ آ جاوے، گالاں دا انہیں MBBS کیتا ہوندا ہے۔ اور دوسرا اس وجہ نال تسی جہنم میں جل رہی ہو کہ ناشکری دی وجہ نال۔ 40 سال ہو گئے شادی ہوئی نو، تھوڑی جی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، فوراً جملہ زبان تو نکلے گا اس اجڑے ہوئے گھر دے اندر میں اج تک سکھ ویکھیا ہی کوئی۔ او دا تے پٹھا بیٹھ گیا ہے نا خامد دا۔ پرسوں ایک جنازہ ہویا گرو نانک پورا گلی نمبر 11 جیدی اہلیہ سی، میرے بیان تو پہلا انہیں مینوں کیا ہے مولانا 40 سال ہو گئے نے میرا اے نال نکاح ہویا شادی، 40 سال ایک دن بھی ساڈا ایسا نہیں گزریا کہ جس دن میری اہلیہ میرے نال لڑائی کرتی ہوئی نظر آ۔ کرامت یہ اور کی ہے، تسی تو بالکل ہی چپ کر گئے۔ 40 سال ایک دن بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ جدوں کوئی تھوڑا جا دماغ خراب ہوئے، سیدہ ہاجرہ وال اس عورت نو ویکھنا چاہیے کہ خامد کتھے چھڑ کے آ گیا۔ تے جدوں خامد نے یہ آکھیا میں اللہ دی مرضی نال تینوں چھڑ کے جا رہے ہیں، تو پھر انہیں اگے کی کردار ادا کیتا، دامن خلیل چھوڑ دیا، دامن جلیل کو پکڑ لیا۔
انہوں نے کہا بڑے شوق سے تشریف لے جائیں. اِذَ اللہ یُزِیُّنَ اللَّهُ أَبَدًا، بڑے شوق سے تشریف لے جائیں. جو اللہ آگ کے اندر آپ کی حفاظت کر سکتا ہے وہ اس جنگل میں میری اور میرے بچے کی بھی حفاظت کر سکتا ہے. اسماعیل علیہ السلام دی بیوی نے ناشکری دا جملہ کیا سی؟ سبق یاد آ گیا کہ نہیں آیا؟ ابراہیم نے کہا انہوں طلاق دے دیو، کیونکہ اس لڑی جو اگے محمد نے پیدا ہونا ہے. اس ناشکری عورت کو یہاں سے فارغ کر دو. پارہ نمبر 22 سورہ سبا، قوم سبا دا او دے اندر ذکر ہے. کیڑی قوم؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتاں دی ہے نا تے بارش کیتی ہوئی سی، سڑک دے دونوں کنارے تے فروٹ دے درخت سن. تھوڑا ہولی بولو. خالی ٹوکرا نہیں صاحب، خالی ٹوکرا اگر کوئی سر تے رکھ کے 50 قدم چلدا سی، خود بخود فروٹ ٹوٹ کے تے او دے ٹوکرے دے اندر آ جاندے سن، ٹوکرا بھر جاندا سی. اس قوم نے ناشکری کی تھی. کی کیتا؟ میرے اللہ نے انہاں درختاں نو ککرچ بدل دیتا. آفیت کی جگہ پہ خدا نے آفت کو نازل کر دیا کہ چلو موج کرو. آیا ایک بندہ، یا رسول اللہ مینوں کچھ مل جاوے. میرے محبوب نے جیب دے اندر ہاتھ پایا، ایک کھجور دا دانہ نکلیا. اللہ بھائی انہوں نے کہا بس یہی، بس کھجور ہی دینی سی تسی. کئی ایسے فقیر نے انہوں نے 10-15 روپے دیو، کہ لو جی ہوں 15 کی بنتا جی اور دیو. میرے محبوب نے کھجور دا ایک دانہ او دی ہتھیلی تے رکھیا، سٹ کے چلا گیا. بس یہی. تھوڑی دیر گزری، ایک اور آ گیا، یا رسول اللہ کچھ مل جاوے. میرے آقا نے وہی کھجور دا ایک دانہ او دی ہتھیلی تے رکھیا. او کھجور دے دانے نو ویکھ کے کہن لگا سبحان اللہ تمرتم من رسول اللہ، سبحان اللہ تمرتم من رسول اللہ. پڑھو سبحان اللہ تمرتم من رسول اللہ. لوگوں میں کتنا خوش قسمت ہاں، میں مقدر والا ہاں کہ حضور دا تبرک مینوں مل گیا جائے. کھجور دا دانہ نہیں ملیا، مینوں کائنات دی نعمت اور کائنات دی دولت مل گئے، مینوں جنت دا ٹکٹ مل گیا. جدوں کلمہ شکر او دی زبان تو نکلیا، حضور نے فرمایا میرے صحابی جی یا رسول اللہ، فرمایا نس گیا. ام سلمہ نو جا کے کہہ دے فلاں جگہ تے جڑے 40 درہم رکھے ہوئے نے او اٹھا کے لیا، او اٹھا کے لے آیا. حضور نے سائل دی چولی دے اندر پا دیتے، حضور دیاں دعاواں بھی لے گیا، مال بھی لے گیا، دنیا بھی لے گیا، آخرت بھی لے گیا. شکر گزار سائل کی گود میں ڈال دو. ہر منہ کی جگہ اگر یہ شروع میں کتوں کیتا بھی سورہ رحمان 31 مرتبہ کیا ہے. شاہ صاحب تسی پڑھو ذرا فَبِأَيِّ آلَاءِ، ایک نعمت نال یہ دا ذکر، اس لیے میں شکر نو ذرا بنیاد بنایا. ہر منہ کی جگہ اگر تن پہ میری زباں ہو، اے جتنے بال نے سر دے، داڑھی دے، جسم دے، ہتھاں دے، پیراں دے، ہر منہ کی جگہ، ہر بال دی جگہ تے اگر زبان لگ جائے، ہر منہ کی جگہ اگر تن پہ میری زبان ہو، سبحان اللہ،
پڑھو میرے نام. ہر منہ کی جگہ، ہر منہ کی جگہ اگر تن پہ میری زباں ہو، پھر بھی نہ تیری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو. اچھا ہوں اپنے جسم ول ذرا ویکھو، کہ میں آخری گل کر کے پھر رحمان ول چلنا چاہوں. اللہ فرماندے نے صرف اپنے جسم ول ویکھ لا، بازاراں ول نہیں، دکاناں ول نہیں، فیکٹریاں ول نہیں. یا اللہ جسم فرمایا ہاں ہاں میں تیرے جسم نو بھی نعمتاں دے نال پرو دیتا ہے. انگ انگ دے اندر میں نعمتاں رکھ دیتیاں نے. ہر بندے دے جسم دے اندر 360 جوڑ نے. سبحان اللہ. ایک جوڑا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، یہ جوڑ نے. ایک جوڑ ہل جاوے کی حالت ہوندی. میں تیرے جسم دے اندر 360 جوڑ رکھے نے. تیرے وجود دے اندر 300 میں 4 ہڈیاں لا دیتیاں نے، 24 پسلیاں لا دیتیاں نے، 62 میں تیرے پٹھے لا دیتے نے. ہاتھ دے اندر میں 30 ہڈیاں لا دیتیاں نے. ٹانگ دے اندر میں 31 ہڈیاں فٹ کر دیتیاں نے. ریڑھ دی ہڈی دے 30 مورے میں بنا دیتے ہیں. ایک مورا ہل جاوے یہ 30 مورے نے. دیکھو کیسے انہیں زنجیر بنایا رب نے. کدی گریس دیتی تسی، کدی مرمت کرائی؟ ایک ہل جاوے لکھاں روپے خرچہ ہے. 30 مہرے میں نے تیری ریڑھ کی ہڈی میں لگا دیے. سر کے اندر میں نے 8 ہڈیاں لگا دی ہیں. چہرے کے اندر میں نے 14 ہڈیاں فٹ کر دی ہیں. آواز ہی نہیں آئی. وہ ٹھیک ہے تیل بڑھ گیا کوئی گل نہیں، تبدیلی ہے. سبحان اللہ کہو. 4 دن کپڑے نہ بدلو بھی تبدیلی ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. حالت آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میرے نال تو تسی کو اچھا سلوک کرو نا. سبحان اللہ کو. چہرے کے اندر 14 ہڈیاں. پھر میرے مالک کی فیٹنگ دیکھو نیر صاحب. اے سختے، اے سختے بولی خلی، اے بھی سختے، اے بھی سختے. یہ دے وچ اکھ نو فٹ کیتا جے بندہ انج گرے تو دی اکھ بچ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو دی اکھ بچ جائے. یہ وزن چکن گے نا اکھ بچ. پھر اکھ دے اوپر ایک ویپر لایا، کدی تھلے کدی اتے کدی تھلے. زیتون دا جے دا کاروبار ہے وہ جہازاں دا مالک. دنیا دے اندر جے دا زیتون دا سب تو بڑا کاروبار ہے نا، میں نے اس ویلے دا نام بھولیا ہے. وہ دا ویپر گر گیا اے اکھ. وہ ڈاکٹر نے ایتھے فٹ کر دیتا. پھر وہ دی اکھ دے اندر چھالے بن گئے، زخمی ہو گئی. ہاں جی. پھر وہ اعلان کرتا سی میری ساری دولت لے لو، میرا ویپر ٹھیک کر دیا. سین بھی کرتا سی تے اینو چکتا سی تے پھر کتے سین کرتا سی. تسی تے ساری زندگی لگے رہو تے ایک ویپر دا شکر نہیں کرتا. کوئی نقصان دہ چیز آندی اکھاں بند ہو جاتی ہیں. نیری آ رہی ہے، گرد و غبار آ رہی ہے، تیلے آ رہے ہیں، ککھ آ رہے ہیں، اکھاں بند ہو جاتی ہیں. اللہ نے اتنے پردہ لا دیا. توجہ میرے بات. چہرے دے اندر 14 ہڈیاں لگا جے میں پھر ذرا رپیٹ کرن. جسم دے اندر 360 جوڑ، 304 ہڈیاں، 24 پسلیاں، 62 پٹھے. ہاتھ دے اندر 30 ہڈیاں، ٹنگ دے اندر 31 ہڈیاں، ریڑھ دے 30 مورے رب نے بنائے. سر دے اندر 8 ہڈیاں اللہ نے لائیاں. چہرے دے اندر 14 ہڈیوں کو لگا دیا. اللہ کہتے ہیں اس ساری نعمتوں کا شکر ادا کیا کر. کیسے کروں؟ فرمایا جب سورج چڑھ جاوے 2 نفل پڑھ لیا کر.
ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو مکا کمنا کتنے نفل اچھی بولو تجھی کہو کہ صرف دو یہ دی کی حیثیت قبر والے جا کے پوچھو 2 نفل پڑھن نو ترسن ڈے نہیں پہنچے تسی اتنی مہلت مل جاوے کہ باہر نکل کے 2 نفل ہی پڑھ لیے 2 نفل پڑھ ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا میرے آقا قرآن مجید دے 10 پارے تلاوت فرما رہے نے اماں جی نے عرض کیتا غفر لک ما تقدم من ذنب آقا گناہ نہیں قصور نہیں پھرے کی ہو رہے ہے ساری رات بعد آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا ایسا میں اس خدا دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں جس نے یتیم نو امام الانبیاء بنا دیتا ہے شکر الرحمن علم القرآن سب سے پہلا اللہ نے کہا 31 مرتبہ اس صورت میں آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ پڑھ لو مکہ معظمہ سے آنے والا ٹوپی لا کر دیتا ہے آپ کو سر پہ رکھ کر کہتے ہیں شکریہ جیسے اللہ نے سر دیا کبھی اس کا بھی شکر ادا کرے سبحان اللہ 2 روٹیاں جو کھلاتا ہے کہتے ہیں شکریہ جیسے اللہ نے میدہ عطا کیا ہے کبھی اس کا بھی شکر ادا کر لیا شہیدان وفا کے حوصلے داد کے قابل شہیدان وفا کے شہیدان وفا کے حوصلے داد کے قابل وہاں پر شکر ادا کرتے تھے جہاں پر صبر کرنا مشکل تھا اوتھے شکر ہو رہا جتے صبر مشکل ہے سیدہ زینب کے 2 بچے اونو محمد لاشیں جب خیمے میں پہنچی لوگ کہتے ہیں بیویوں کے رونے کی آواز آئی میں کہتا ہوں رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی خیموں سے محمد کے قرآن کی آواز آ رہی شکر ہے یا اللہ تیرے میرے 2 بچے شہید ہو گئے میں شہداء دی ماں بن چکی ہے اور رابعہ کیا کہتی ہے 40 سال ہو گئے نے وہ دیاں نعمتاں کھا کھا کے تواڈے دند ٹوٹ گئے کس گئے شکر ادا کرتے کرتے زبان کیوں نہیں کسی آیا ایک بندہ پٹی بنی رابعہ کہنے لگی خیر ہے سر نو پٹی بنی ہوئی جی سر چ درد ہو رہے انہیں کیا کدی شکر دی پٹی بھی بنی اچھی بولو ذرا سال تو بعد جس سر درد ہے تو شکایت دی پٹی بن لی فرمایا کدی صحت دی پٹی بھی بنی یہ باتیں دلوں میں انقلاب پیدا کرتی ہیں یہ باتیں ایمان تازہ کرتی ہیں یہ باتیں آخرت یاد دلاتی ہیں یہ باتیں چھوٹی چھوٹی جس کو آپ نعمت سمجھتے ہیں اس کے شکرانے کے لیے آپ کو آمادہ کرتے ہیں اس کو چھوٹی نہ سمجھو جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں وہ چھوٹی نہیں بہت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں جب میرے اوپر کوئی مصیبت تکلیف ٹینشن آتی ہے میں 3 طرح اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں سبحان اللہ مصیبت پر پریشانی پر جی کیسے میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے چھوٹی مصیبت آئی سبحان اللہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہاتھ ٹوٹ گیا ٹانگ ٹوٹ گئی دماغ بچ گیا آنکھیں شکر ہے یا اللہ چھوٹی آئی ہے تو بول عبد الصمد پنڈی جو آئے تو چھوٹی آئی بڑی نہیں آئی دوسری طرح میں اس طرح شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے مصیبت مال پر آئی ہے جان پر تو نہیں آئی ڈاکو آ گئے
چور آ گئے، مال لے گئے، جان تے بچ گئی۔ تیسری طرح میں اس طرح شکر ادا کرتا ہوں، مال پر مصیبت آئی ہے، ایمان پر تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑا ہولی بولو ذرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماندے نے انگ انگ تیرا محتاج ہے میریاں شکرانے دا۔ یا اللہ کس طرح؟ اللہ فرماندے نے میں مال نہ دیندا تو فقیر ہوندا، میں تینوں عزت نہ دیندا تو ذلیل ہوندا، میں تینوں اولاد نہ عطا کردا تو لا ولد ہوندا، میں تینوں ہاتھ نہ عطا کردا تو لولا ہوندا، میں پیر نہ عطا کردا تو لنگڑا ہوندا، میں اکھاں عطا نہ کردا تو نبی نہ ہوندا، میں تینوں بولن والی زبان نہ دیندا تو گنگا ہوندا، سنن والے میں تینوں کن نہ عطا کردا تو بولا ہوندا۔ تیرا ایک ایک انگ جڑا ہے او میریاں نعمتاں دے نال پرویا ہویا ہے، انہاں نعمتاں دا شکر ادا کر، میں اضافہ کرانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رحیم۔ اچھا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انہوں ذرا سمجھو۔ اللہ کہتے ہیں میری ایک نعمت دا بھی تسی شکر نہیں ادا کرے۔ نعمت یہ دی جمع نائم، ساریاں نعمتیں نہیں گنائیاں ہونے، ایک نعمت دا بھی تسی شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اکھ والی نعمت ہے، صبح فجر ویلے اٹھ دیو کڑی ویکھ دیو، پھر مسجد ال جاندے ہو، پھر قرآن دی تلاوت کر دیو، پھر بیت اللہ جاندے ہو، پھر روضہ رسول اللہ تے جاندے، پھر بازار وچ بیٹھ دے عبدالصمد تے پھر جناب 1000 بندہ ہے دے کول کپڑا خریدن واسطے آندا۔ اللہ کہندے نے ایک اکھ والی نعمت دے اندر میں کروڑاں نعمتاں فٹ کیتی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، ایک اکھ والی نعمت یہ دا نہیں شکر ادا اس۔ اچھا ہن میں لگا جی ذرا گیڑا کڈن تانوں دس دوں، ساریاں نعمتاں نے، اولاد بھی نعمت ہے، رزق بھی نعمت ہے، دکان بھی نعمت ہے، پلازہ بھی نعمت ہے، بیوی بھی نعمت ہے، بھائی بھی نعمت نے، لیکن سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ پھر انہوں نے جنہوں نے قرآن مجید کو لیا، جملہ سنو، جنہوں نے قرآن مجید کو لیا، قرآن مجید کو سیکھا، قرآن مجید کا حق ادا کیا، میرے اللہ نے آخرت میں تو ان کو سرفراز کرنا ہی کرنا ہے، دنیا کے اندر بھی وہ درجات عطا کیے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی وہ حاصل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا۔ سب سے بڑی نعمت، آواز نہیں آئی، الرحمن، آواز نہیں آئی، علم القرآن، رحمان استاد ہے، قرآن کتاب ہے اور پڑھنے والا محمد ہے۔ خلق الانسان، انسان سے مراد حضور ہے، سب سے بڑی نعمت یہ سفینہ نجات ہے۔ سبحان اللہ، مزہ آئے گا تو اگلی بات سناؤں گا۔ قرآن مجید سفینہ نجات ہے، قرآن مجید ہر خیر کی چابی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، قرآن مجید گمراہی سے لے کر نکال کر ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، قرآن مجید کار مذلت سے نکال کر اوج ثریا پہ پہنچا دیتا ہے، قرآن مجید بچھڑے ہوں کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ میں کہنا کہ کم رہ نہ جاوے، ذرا لمبا واقعہ ہے۔ قرآن مجید کے کل الفاظ جو ہیں
84,600 سے اوپر ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو، سبحان اللہ، اور بار بار جو قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ 88 مرتبہ آیا ہے، اور اقیم الصلاۃ بار بار قرآن میں 700 مرتبہ آیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مطلب کی ہے نماز پڑھنی نہیں، نماز بولو قائم کرنی، پڑھنی ہو رہے، قائم کرنی ہو رہے۔ سب سے بڑی نعمت قرآن، سب سے بڑی نعمت، بیوی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، کاروبار نعمت ہے۔ اگر ان پہ قرآن کا سایہ ہے تو یہ نعمت ہے، اگر ان پہ قرآن کا سایہ نہیں تو یہ زحمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت۔ میں ایک گل کردہ نیر صاحب، امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا دور ایک جوڑا، 12 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی، 12 وریاں تو بعد رب نے بیٹی عطا کی تھی۔ سبحان اللہ، جوش دے اندر ہوش بھی نہ رہا۔ خامد نے جدوں ویکھیا 12 سال تو بعد رب نے میرے گھر دے اندر رحمت دا نزول فرمایا، جوش دے اندر ہوش بھی نہ رہا، زبان تو نکلیا، جدوں اے بچی جوان ہو جائے گی میں اے دے جہیز دے اندر کائنات دی دولت دیاں گا، اگر نہ دے سکا میری بیوی نو طلاق۔ جوش میں بولو دے صحیح، اچھی بولو، اگلے ہفتہ تک کئی چیزاں بڑھ جان گیا، تو اسی اچھی بولو ذرا، سبحان اللہ کو۔ جوش میں ہوش بھی نہ رہا، میری بیوی کو طلاق، بچی جوان ہوتی گئی، یہ کنگال ہوتا گیا، بچی جوان ہوتی گئی، یہ فقیر ہوتا گیا، بچی جوان ہو رہی، مکان بک گیا، دکان بک گئی، پلازے بک گئے، ڈنگ ڈنگ دا محتاج ہو گیا کہ بچی تے جوان ہوگی، 20 سال دی ہو گئی ہے، انہیں دی شادی بھی کرنی، میں کی کیا سی میری بیوی نو؟ سوال کیا تھا تسی دسو جی، میں اگر ساری کائنات کی نعمتیں تو میری بیوی کو، بچی جوان ہو گئی، 20-21 سال دی عمر ہو گئی، ٹریا عہدے کول گیا، انہوں نے کہا بھائی طلاق ہو گئی، دوے صوفی کول گیا، انہوں نے کہا طلاق ہو گئی، اور کسی نے کہا بھائی ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوندا، ہر چمکن والی شے سونا نہیں ہوندی، کسی عالم کول جا۔ اس وقت سب سے بڑا عالم جو ہے وہ امام شافعی ہے، اس کے پاس جاؤ، مسئلہ رکھو اس کے پاس۔ اور جدو گیا امام صاحب کہنے لگے کیا قسم اٹھائی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہے اٹھے، فرمایا بیٹھ جاؤ، بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ نہیں صاحب، وہ کہندا یا اللہ تیرا شکر ہے، ویح بھی بچ گئی تے لیف بھی بچ گئی۔ سبحان اللہ، تسی نہ بولنا، تسی سبحان اللہ، ویف بچ گئی، لیف بچ گئی۔ حضرت نے فرمایا ایسے کرو، بازار میں چلے جاؤ، قرآن مجید خرید کر لاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن مجید خرید کر لاؤ۔ لائے، فرمایا مجھے پکڑاؤ، سہیلیوں کو کہو پردہ کریں، وہ جڑیاں بیٹھیاں سن ان کو کہو پردہ کریں۔ باپ کو ساتھ لیا، شافی گئے تو قرآن اٹھا کر اس کے باپ کو دیا کہ تو نے جو قسم اٹھائی تھی کہ ساری کائنات کی نعمتیں بچی کے جہیز میں دوں گا، یہ قرآن پکڑ، بچی کے دامن میں ڈال دے اور سمجھ لے تو نے کائنات کی نعمت۔ امام شافی نہیں دے سکتے تھے قرآن، اس لیے کہ اس قسم اس نے اٹھائی ہے۔ کہنے عمیر جی تو بول دو کہ اتنے کباب ہی بیچی جانا ہے۔ خامد نے قسم، باپ نے، بیٹی دے باپ نے قسم اٹھائی سے، پکڑو قرآن، تم دو اس کو، سمجھ لو کہ کائنات کی نعمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لگا جے میں ایک جملہ کہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، شہید کربلا سیدنا
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او ساڈے نعرے لانا لیو محبت اور عقیدت دا مظاہرہ کرنا لیو ساڈے نال پیار کرن والیو امام حسین فرماندے نے زندگی دے اندر میری ایک نماز بھی ایسی نہیں گزری جس نماز تو بعد میں اللہ دے قرآن دی تلاوت نہ کیتی ہووے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کرتے ہو؟ عرض کیا حضور قرآن پڑھتا ہوں۔ فرمایا پڑھا کرو قرآن پڑھتے پڑھتے تیری موت آ گئی تیری قبر پر اللہ کے رحمت والے فرشتے اس طرح آئیں گے جس طرح حاجی لوگ احرام باندھ کر بیت اللہ کی زیارت کے سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت تھوڑے جگہ چلو ذرا ایک میں جملہ کہنے لگا ہوں ذرا بالکل توجہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا سبحان اللہ نیئر صاحب توجہ نہ سننا ذرا قیامت والے دن حضور اللہ کے دربار میں استغاثہ کریں گے حاضل قرآن مہجورا انہوں نے قرآن کو نہیں لیا قرآن کا حق ادا نہیں کیا قرآن کو پڑھا نہیں قرآن کو سمجھا نہیں عمل نہیں کیا استغاثہ حضور اللہ کے دربار میں قرآن کے بارے میں کریں گے نماز کے بارے میں نہیں روزے کے بارے میں نہیں حج کے بارے میں نہیں عمرے کے بارے میں نہیں ہوگا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا قرآن مجید جنہوں نے نہیں لیا حق نہیں ادا کیا ان کے خلاف میرے آقا استغاثہ دائر کریں گے یا اللہ ان سے پوچھو ذرا نماز کے بارے میں استغارہ نہیں ہے استغاثہ روزے کے بارے میں نہیں حج کے بارے میں بھی نہیں عمرہ کے بارے میں بھی نہیں صرف قرآن کے بارے میں کیوں نہیں پڑھا کیوں نہیں عمل کیا کیوں نہیں سیکھا کیوں نہیں حق ادا کیا کیوں بلا دیا تھا پھر مرد درویش بولے تو اسی بھی بول علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس سے مقام تے بولے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نہیں شان ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان بولے علامہ اقبال کیا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن آواز نہیں ہے یہ راز پڑھو یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے حضور خود پڑھ دے بھی سن دے بھی سی سارے کہو پڑھتے بھی تھے سنتے بھی تھے قرآن ایک صحابی کو بلایا قرآن سنو اس نے عرض کیا حضور نازل آپ پر ہوا میں کیسے سنوں فرمایا میں نہیں کہتا میرے اللہ نے کہا وہ بھی پھر وجہ دے سکا
ذرا وہ بھی تار کو ملی ہوئی سی انہیں کہ اللہ نے میرا نام بھی لیا تھا. بولو تو صحیح سر. توجہ میرے بن سر. اللہ نے میرا نام لیا. نام اللہ سما کا. ہاں تیرا نام لیا اللہ. مزہ نہیں آ گیا؟ سبحان اللہ. مزہ آ گیا. اللہ نام لے کے کہہ رہے ہیں دیکھو لو سنو. اور مزے والی بات سنو. حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں جب میں حج کرنے کے لیے گیا پھر میں روضہ رسول اللہ پہ پہنچا. میں مواجیہ شریف کے سامنے بیٹھ کر درود و سلام پڑھ رہا تھا. میری آنکھ لگ گئی. حضور کی زیارت ہوئی. آقا کی زبان سے نکلا درخواستی جب حج کر کے اپنے ملک جاؤ ملتان میں چلا جانا. وہاں میرا بیٹا عطا اللہ شاہ بخاری رہتا ہے. اس کو میرا سلام دے دینا چاہیے. جب درخواستی پہنچے تو پھر درخواستی نے آگے سے حضور نے میرا نام بھی لیا تھا. جی لیا تھا. پھر پگڑی اتر گئی, ٹوپی اتر گئی, لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں پورے کمرے سے, کدی ادھر کدی ادھر. فرمایا بخاری بیٹھا تو ملتان میں ہے, سلام تمہیں مدینہ طیبہ سے. حضور سنتے بھی تھے پڑھتے. انہوں بلایا اور آ بھائی قرآن سنا. مسجد نبوی نیر صاحب اور نیر صاحب مسجد نبوی مسجد خوشبودار, پڑھنے والا خوشبودار, سنن والے خوشبودار, ماحول سارا خوشبودار. میں نے سنا قرآن. مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا. چلو تصورات میں میرے ساتھ ذرا. مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا. صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحاب کا حلقہ ہوگا. بزم نبوت میں بزم نبوت میں صدیق بھی, فاروق بھی, عثمان و علی بھی. بزم نبوت میں پڑھو میرے نا. بزم نبوت میں صدیق بھی, فاروق و عثمان و علی بھی. چاروں یار ستارے ہوں گے بیچ میں چاند چمکتا ہوگا. سب سے بڑی نعمت, آواز نہیں آئی, اور بھی نعمتیں ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت, کچھ ہی بولو, سب سے بڑی نعمت قرآن. حضور پڑھ دے بھی نہیں تے سن دے بھی. صحابی کہتے ہیں جب میں نے پڑھنا شروع کیا حضور نے رونا شروع کر دی. داڑھی پر بھی آنسو, پنڈی والے داڑھی پر آنسو, کپڑوں پر. دوسرے نے کہا بس کر, اور بس کر حضور ول ویکھ ذرا. حضور نے فرمایا پڑھتا جا, چپ نہ کریں, تیرے پڑھنے سے مصطفیٰ کا ایمان تازہ ہو رہا. اب میرے ساتھ وعدہ کرو, میں تشکیل کرنے لگا ہوں. جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں روزانہ پڑھیں گے. تھوڑا پڑھو, زیادہ پڑھو, ہر نماز کے بعد 2 رکوع پڑھ لو. 5 نمازیں 10 رکوع ہو جائیں گے. نہیں ٹائم لگا ظہر میں, عصر میں پڑھ لو, عصر میں نہیں لگا مغرب میں پڑھ لو. میرے جمعہ پڑھانے کا اور بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہو. جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں
وہ وعدہ کرو کہ ہم انشاءاللہ روزانہ اس کی تلاوت کریں گے، زیارت کریں گے، اس کو سینے سے لگائیں گے، اس کا بوسہ لیں گے اور اس کی تلاوت سے ہم اپنے گھر کو آباد کریں گے۔ میں فضائل نہیں بیان کر رہا، سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں نہ جنات کا اثر رہتا ہے، نہ جادو کا اثر ہوتا ہے، نہ ٹونے کا اثر ہوتا ہے۔ ایویں تکے کھاندے ہو دے کول جا کے اے پڑھو آپ۔ توجہ میرے کول کرو، کیڑی صورت میں شروع کی تھی سی؟ اس میں کتنی مرتبہ آیا؟ کیا فبے الشمس والقمر بحسبان، کی پڑھے ہمیں؟ الشمس والقمر بحسبان۔ لیکن صاحب توجہ کرنا ذرا، چاند سورج یہ میری نعمت ہے، سبحان اللہ، یہ تمہارے لیے ہے۔ الحمدللہ۔ یہ سورج نیچے آ جائے تب تم مر جاؤ گے، اوپر چلا جائے تب مر جاؤ گے۔ اگر چاند کی روشنی نہ ہو کسی پھل کے اندر کوئی مٹھاس نہیں آ سکتی، گندم میں مٹھاس نہیں آئے گی۔ یہ میری نعمتیں ہیں، لاکھوں برس سے یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، کبھی مرمت کی ضرورت نہیں، کبھی گریس دینے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ان کو ورک شاپ میں لے جانے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، مہر جی سبحان اللہ کہو ذرا۔ الشمس والقمر، میں ایک ایسا موتی دینا تو انہوں کٹ کے سبحان اللہ، عبد الصمد پنڈی بھول جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ کہو۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 5 نومبر 2021۔ 5 نومبر 2021 آج جس وقت میں سورج طلوع ہوا ہے، 5 نومبر 2022 کو بھی اسی وقت میں طلوع ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہنے انہوں ضابطے چ لے آندا ہوا ہے، کہنے انہوں قید کیتا ہوا ہے، کہنے کہا بھی تو روٹ نہیں بدلنا، اللہ، تھوڑا جہا تھلے ہو گیا بندے مر جان گے گرمی نال، اچھے چلا گیا سردی نال مر جان گے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ سبحان اللہ کہو تو میں موتی کٹا جائے، توجہ میں کٹا موتی، توجہ ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ آگے فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہن میرے ول ویکھ، مرج البحرین، نیر صاحب، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ 2 دریا نے، ایک نمکین ہے ایک میٹھا ہے۔ سبحان اللہ، تشریف رکھیں، آپ نیچے بیٹھ جائیں بھائی، ادھر ہی بیٹھ جائیں، میرے ول ویکھو، میرے ول ویکھو، تو انہوں سمجھ نہیں آنے جائے ادھر ادھر۔ 2 دریا چل رہے ہیں، مرج البحر ہے، ایک شور ہے ایک میٹھا ہے، ایک نمکین ہے ایک میٹھا ہے۔ اللہ کہندے نے میں درمیان وچ پردہ رکھے ہے، یہ دونوں چلتے ہیں لیکن آپس وچ ملاپ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میٹھا میٹھا ہی رہتا ہے تے نمکین نمکین، دور تک چلے جاتے ہیں، درمیان میں پردہ ڈالا ہوا ہے ان میں، اور جب ملتے ہیں ایک دوسرے پہ چڑھائی نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے۔ پھر سن لو، مرج البحرین، یہ 2 دریا ہیں، ایک نمکین ہے ایک میٹھا ہے۔ یہ جڑا نمکین ہوندا ہے نا، موتی یہ چوں نکلتے ہیں، میٹھے چوں نہیں نکلتے۔ سبحان اللہ، یخرج منہم اللؤلؤ، قیمتی جواہرات ہیں یہ، مونگا، لولو، مرجان،
یہ میٹھے دریا سے نہیں نکلتے، کیونکہ میٹھا دریا بھی کڑوے دریا میں جا کر گر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شور دریا سے نکلتا ہے، موتی، ہیرے، جواہرات حاضر رہنا۔ دونوں دریا مل کے چل دینے، لیکن درمیان چ پردہ ہے، آپس دے اندر ملاپ کدی ہویا، لیکن میٹھا میٹھا رہندا ہے، کڑوا کڑوا رہندا۔ ہن میں کڈاں وچوں کچھ، تسی حاضر ہو؟ تسی حاضر ہو؟ دائیں بائیں نظر نہ جاوے میرے والو ایکنا۔ علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ، جنہاں نے روح المعانی عربی دے اندر قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے۔ روح المعانی تفسیر کا نام ہے، علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ نے یہ عربی میں قرآن کی تفسیر لکھی۔ مرج البحرین کے تفسیر کے اندر انہوں نے لکھا ہے، دو دریا حکمت کے ملتے ہیں، دو دریا طہارت و پاکیزگی کے ملتے ہیں، دو دریا تقوی اور طہارت کے ملتے ہیں۔ ایک دریا کا نام حضرت علی ہے، دوسرے کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ دو دریا آپس میں ملتے ہیں، حکمت کے دریا، علم کے دریا، تقوی اور طہارت کے دریا، پاکیزگی کے دریا جب یہ آپس کے اندر ملتے ہیں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، لولو مرجان سے علامہ آلوسی کہتے ہیں ایک امام حسن ہے، دوسرا امام حسین ہے۔ لے آؤ کوئی کڑی وال بھی دیکھ رہے ہیں ہم۔ کل من علیہا فان۔ تھوڑی جی گل کریں گا پھر بس کریں گا، اگلے جمعے شروع کریں گے۔ ہر چیز فنا ہونا لی کی ترجمہ ہے اس کا؟ ہر چیز فنا۔ نعیم صاحب، اس میں زمین والے ہیں، آسمان والے نہیں۔ سبحان اللہ۔ کل من علیہا کی ضمیر الی الارض کی طرف جا رہی ہے، ادھر راجع ہے۔ اس میں فرشتے نے کہ اسی تے بچ گئے، اسی بچ گئے۔ کل من علیہا فان میں تو زمین والے ہیں، ہم تو بچ گئے۔ اللہ نے کہا کل شیء ہالک الا وجہہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ چلو وہ بھی وچے ہی آ گئے، تو اسی بچ لو بھائی۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، موت نعمت ہے۔ الحمدللہ۔ تسی کہو گے نعمت ہے؟ جامی صاحب ابا جی مر گئے نے، بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، تیاں رو رہی ہیں، شاگرد رو رہے ہیں، ہاں جی گھر دے اندر نیرا پہ گیا ہے، روشنی چلی گئی، تسی کہندے موت نعمت ہے؟ یہ دے اگے کی آ رہے فابے آئیے، موت بھی نعمت ہے۔ اگے چل کے کھول دا، تسی کہو گے نعمت ہے، گھر اجڑ گیا، رو رہی ہیں، بیوی رو رہی، سہاگ اجڑ گیا، تسی کہندے نعمت ہے۔ اور موت سے پہلے موت کی اطلاع کا ہو جانا بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ نعمت ہے۔ موت سے پہلے موت کی اطلاع کا آ جانا، بھائی تیاری کر لا، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی نے کہا ملک الموت تو نے آنا ہوتا ہے، کم از کم آنے سے پہلے اطلاع کر دیا کر۔ وہ کہتا ہے 4 طرح اطلاع کرتا ہوں۔ کیسے؟ تیرا جسم کمزور نہیں ہو گیا تھا، اندر سے ٹوٹنا نہیں شروع ہو گیا تھا؟ یہ اندر کی موت تیری بینائی میں، تیری سنوائی میں، تیری گویائی میں فرق آ گیا تھا، آ گیا تھا۔ یہ کان کی موت تھی، یہ تیرے دانت ٹوٹ گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے، تو یہ دانتوں کی موت تھی۔ اٹھن بیٹھنے سے کوئی تکلیف ہو رہی سی، گھٹنے اور کہنا ہاں گھٹنوں کی موت آ گئی تھی نا۔ ایک طرح تیرے بال سفید ہو گئے تھے، جی حضرت عثمان غنی نے شیشہ دیکھا تھا، ایک بال داڑھی میں سفید نظر،
چیخیں نکل گئی. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے موت کی نشانی آ چکی ہے، عثمان تیاری نہیں کر سکا. ساڈے سارے چٹے ہو جاندے نے، پتہ ہی کوئی نہیں، تیرے بال سفید نہیں ہوتے. کون عثمان؟ لسان نبوت، آمنہ کے لال کی زبان، عبداللہ کے چاند کی زبان، انبیاء کے دلہن کی زبان، دلہا کی زبان، ساری کائنات جن کے لیے بنائی گئی سجائی گئی ہے اس کی زبان سے نکلا عثمان. 22 مرتبہ ساری دنیا جنت کو تلاش کر رہی ہے، جنت میرے عثمان کو تلاش کر رہی ہے. ایک بال سفید، چیخیں نکل گئی. فرشتہ کہتا ہے تیرے بال سفید ہو گئے؟ جی. اچھا نمبر 2، 4 طرح جگاتا ہوں. تیرا دوست فوت نہیں ہو گیا تھا؟ تیرا ہم عمر فوت نہیں ہوا تھا؟ تیرا پڑوسی فوت نہیں ہوا تھا؟ ہو گیا تھا. چلو نمبر 3، تیرے رشتہ داروں میں تیری چاچی، تیرا چاچا، تیرا ماموں، تیری خالہ فوت نہیں ہو گئے تھے؟ ہو گیا تھا. یہ تیسری طرح میں جگا رہا تھا، تو تیاری کر. نمبر 4 وہ فرشتہ کہتا ہے کیا تیرے گھر سے جنازے نہیں اٹھے؟ تیرے بھائی کا جنازہ نہیں اٹھا؟ تیرے باپ کا جنازہ، تیری ماں کا، تیری دادی کا، تیرے دادے کا، تیرے نانے کا، تیری نانی کا جنازہ تیرے گھر سے نہیں اٹھا؟ وہ کہتا ہے اٹھا ہے. وہ کہتا ہے یہ 4 طرح میں نے تمہیں جگایا لیکن تم بیدار نہیں ہوئے. قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھ رہا ہے. میں اچانک نہیں آیا. پھر میں جملہ کہتا ہوں، موت سے پہلے موت کی اطلاع بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک. نہ جاگو تو تمہاری مرضی. اچھا جی، اللہ کہتے ہیں کل من علیہ فان کل نفس ذائقۃ الموت. موت بھی اللہ کی نعمت ہے. کیسے؟ میں نے پھر وہی جملہ کہنا، باپ مر گیا، بچے رو رہے ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں، رشتہ دار رو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نعمت ہے. میں کہتا ہوں کیوں؟ موت کے بغیر اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. دیدار خداوندی سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ موت کے بغیر نہیں ملے گی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی ارنی، زیارت کرا دے. آواز کی آئی لن ترانی. وہ ٹھیک ہے تیرے نا میری ٹیلی فون تے روزانہ ملاقات ہوندی، پر زیارت تو میری نہیں کر سکتا. ربی ارنی لن ترانی، تو نہیں مجھے دیکھ سکتا. قیامت والے دن اللہ آنکھوں میں اتنی قوت بھر دے گا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا. میں نے بات مکمل کر لین دو ذرا. 2 منٹ 4 منٹ اوپر ہو گئے تو کوئی گل نہیں، ذرا توجہ کرو. موت کے بغیر دیدار الہی نہیں ہوگا. نیگر صاحب ذرا سنو. بندہ مر گیا جی اسی جنت جانا ہے، کہو انشاءاللہ. اللہ پھر کی کہے گا؟ اللہ داؤد علیہ السلام سے کہیں گے انہوں ذرا زبور سنا. سبحان اللہ. آپ کو آپ نے جنت میں نہیں جانا. 4 ایک صوفی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، باقی چھٹی. سارے کہو اللہ کہیں گے داؤد پیغمبر جی اللہ میاں ان کو ذرا زبور سناؤ. جب تو پڑھتا تھا تو درخت بھی جھومتے تھے اور پرندے اڑنا چھوڑ دیتے تھے. سنا ان کو ذرا. جب آپ سنیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے سناؤ بھائی ادھر دی آواز کدی سنی ہے؟ تسی گانے ہی سنتے رہتے سی. نور جہاں ہے جی، نصیبو ہے جی، ادھر دی آواز سنی ہے؟ سارے جنتی کہیں گے نہیں. اللہ پھر حضور سے فرمائیں گے میرے محبوب ان کو سورہ رحمان سناؤ. صحن والے تو نہیں بولے، اے سی ٹھیک کرنا لے تو ہی بول پہ سبحان اللہ کہو. پھر حضور سورہ رحمان سنائیں گے. اللہ کہیں گے
وہ ادا دی آواز کدی سنی جی سبحان اللہ نہ ادا دی آواز سنی نہ ادا دا اج تک ویکھیا جی سبحان اللہ ماشاء اللہ ہے ماشاء اللہ پھر میرا اللہ خود سورہ اخلاص سنائے گا نجر صاحب بچے تھے آپ ہاتھ لیتے تو بڑے سورہ اخلاص اللہ خود سنائے گا سبحان اللہ تسی پڑھو تے پہلا قل هو اللہ چلو پتہ ہے سانو سورہ اخلاص شکر ہے تانوں آندی ہے ایک وزیر نو نہیں آندی سی پھر اللہ کہے گا حل رضی تم راضی ہو بھائی آپ سارے نے کہنا راضی ہے پھر اللہ کہنے گے اور مانگ لو یا اللہ جنت مل گئی شہد مل گیا پانی مل گیا شراب وہ ملی ہے جس سے عقل تیز ہوتی ہے اور مانگو اور مانگو جس طرح حضور نے ابو ہریرہ سے کہا تھا اور پی لو سبحان اللہ اور پی لو سبحان اللہ رحمت کا دریا چڑھا ہوا ہے کہہ دوں میں مہر جی پھر اللہ جب کہے گا اور مانگو پھر جنتی کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا ہے اب اپنا دیدار ہی کرا دے نیچے بیٹھ جاؤ اوے چھوٹے بیٹھ جاؤ اے آج پتہ نہیں کتوں آ گئے بیٹھ جاؤ نیچے انہیں تو ذرا خیال رکھا کرو انہیں ٹپن نہ دے اور بیٹھ جا نیچے نیچے بیٹھ جا پھر اللہ اپنا دیدار کرائے گا موت نعمت بن گئی نا سبحان اللہ اللہ اپنا دیدار کرائے گا پھر حضور دا دیدار ہوئے گا 1,24,000 انبیاء دا دیدار ہوئے گا پھر صحابہ دا دیدار ہوئے گا پھر اہل بیت سیدہ زہرا دا دیدار ہوئے گا شیر خدا دا دیدار ہوئے گا نہیں ذرا پھر مینوں تو امی عائشہ دا دیدار ہوئے گا صدیق عمر عثمان غنی دا دیدار امام ابو حنیفہ دا دیدار امام شافعی امام محمد امام مالک دا دیدار پھر اگیا ذرا پھر شیخ الہند دا دیدار ہوئے گا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دا دیدار ہوئے گا معین الدین اجمیری چشتی دا دیدار ہوئے گا سلطان باہو دا دیدار ہوئے گا علی حجویری دا دیدار ہوئے گا کل ولیاں دا دیدار ہوئے گا پھر حسین احمد مدنی دا دیدار ہوئے گا پھر قاسم نانوتوی دا دیدار ہوئے گا رشید احمد گنگوہی دا پھر دیدار ہوئے میں لمبا نہ کراں پھر عطا اللہ شاہ بخاری دا دیدار ہوئے گا